السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما وارزقنی فہما۔ سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم۔ استغفر اللہ ربی من كل ذنب واتوب الیہ۔ الحمد للہ الذی انزل الکتاب والحکمہ والصلاة والسلام على رسوله نبی الرحمہ وعلى آلہ واصحابہ اولی العزم والہمہ۔ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما، وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أجمعين إلى يوم الدين۔ أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون، كلهم يزعم أنه نبي، أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ واجب الاحترام، لائق التکریم حضرات علماء کرام، سامعین محترم، بزرگان ملت، برادران عزیز، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت شب قدر کی طرف سے 29 دسمبر سن 2020 کو آج کا یہ عظیم الشان پروگرام منعقد کیا گیا ہے۔ متعدد علماء کرام کے بیانات، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت،
بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم گلہائے عقیدت آپ نے سماعت فرمائے۔ حق تعالی شانہ ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں انتہائی درجے میں شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ میں انشاءاللہ الرحمن بہت ہی اختصار کے ساتھ چند گزارشات آپ کے گوش گزار کروں گا۔ حق تعالی شانہ عمل کی دنیا میں ہم سب کو دین اسلام کی پکی سچی آخری تعلیمات پر صدق دل سے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ عام طور پر یہ بات ہر عام و خاص جانتا ہے کہ جس انسان کو جس بھی آدمی سے جتنی محبت ہوتی ہے وہ اس کا اتنا ہی نام لیتا ہے۔ جس آدمی کو جس سے جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے وہ اس کا اتنا ہی تذکرہ کرتا ہے۔ جس انسان کو جس سے جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے وہ اس کی اتنی ہی اتباع کرتا ہے۔ جس آدمی کو جس سے جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے وہ اس کے دوست سے اتنی ہی زیادہ محبت کرتا ہے اور اس کے دشمن سے اتنا ہی زیادہ بغض اور نفرت کرتا ہے۔ امید ہے کہ یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ بہت آسان سی بات ہے۔ جس آدمی کو جس سے جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے وہ اس کا اتنا ہی ذکر کرتا ہے، اسے اتنا ہی یاد کرتا ہے، اس کا اتنا ہی نام لیتا ہے۔ جس آدمی کو جس سے جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے وہ اس کی اتنی ہی اتباع اور پیروی کرتا ہے، اور جس آدمی کو جس سے جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے وہ اس کے دوستوں سے اتنی ہی محبت کرتا ہے اور اس کے دشمنوں سے اتنا ہی بغض اور نفرت کرتا ہے۔ آج کی میری گفتگو اسی کے تناظر میں آپ حضرات سماعت فرمائیں گے۔ ایک مرتبہ اس بات کو پھر ذہن نشین کر لیجئے، جس کو جس سے جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے وہ اس کا اتنا ہی ذکر کرتا ہے، جس کو جس سے زیادہ جتنی محبت ہوتی ہے وہ اتنی ہی اس کی اتباع اور پیروی کرتا ہے، جس کو جس سے جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے وہ اس کے دوستوں سے اتنی ہی محبت کرتا ہے، دشمنوں سے اتنا ہی بغض کرتا ہے۔ اب بحیثیت مسلمان کے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت اللہ اور اللہ کے رسول سے ہے۔ جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ہمیں سب سے زیادہ محبت اللہ اور اللہ کے رسول سے ہے تو ہم دیکھتے ہیں اس بات میں اللہ پاک پروردگار عالم ہماری کیا رہنمائی فرماتے ہیں۔ تو قرآن کریم میں اللہ کریم مجھے آپ کو اطلاع دے رہے ہیں، خبر دے رہے ہیں
مطلع فرما رہے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ پاک پروردگار عالم نے اپنے عمل کی اطلاع دی ہے، اپنے عمل کی خبر دی ہے کہ یہ ایک ایسا کام ہے جو اللہ بھی کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے بھی کرتے ہیں۔ وہ کام کیا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس کل کائنات میں اللہ پاک پروردگار عالم کو سب سے زیادہ محبت امام الانبیاء، خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین، آسمان نبوت کے نیر اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ سیدنا جبریل امین فرماتے ہیں قلبت مشارق الارض و مغاربہا فلم اجد افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا جبرائیل کہتے ہیں آپ نے دوستوں میں سے دوست بہت دیکھے ہوں گے، حسینوں میں سے حسین بہت دیکھے ہوں گے، جمیلوں میں سے جمیل بہت دیکھے ہوں گے، علم والوں میں سے بہت علم والے دیکھے ہوں گے، فضل و کمال والوں میں سے بہت فضل و کمال والے دیکھے ہوں گے۔ تم نے دنیا میں بڑے بڑے لوگ دیکھے ہوں گے، مگر تم نے دنیا میں کیا دیکھا ہے؟ جبریل امین کہتے ہیں قلبت مشارق الارض و مغاربہا، میں مشرق سے مغرب گیا، شمال سے جنوب گیا، زمین کا چپا چپا میں نے چھان مارا، ایک ایک میں نے انسان کو دیکھا۔ قلبت مشارق الارض و مغاربہا، میں نے اس زمین کے طول و عرض، شمال و جنوب، شرق و غرب میں یوں چکر لگایا۔ فلم اجد، کیا معنی؟ میں نے تلاش کیا، میں نے غور کیا، میں نے تتبع کیا، میں نے فکر کی، میں ادھر بھی دیکھتا رہا، ادھر بھی دیکھتا رہا، اس طرف بھی میں نے تلاش کیا، اس طرف بھی میں نے تلاش کیا۔ فلم اجد، میں نہیں پا سکا، مجھے نہیں ملا ایسا آدمی جو بہتر ہو محمد الرسول اللہ سے، ایسا آدمی جو افضل ہو محمد الرسول اللہ سے، ایسا انسان جو حسین ہو محمد الرسول اللہ سے، ایسا انسان جس کا علم زیادہ ہو محمد الرسول اللہ سے، ایسا انسان جو خاندان کے اعتبار سے افضل ہو محمد الرسول اللہ سے، ایسا انسان جو کرم میں زیادہ کریم ہو محمد الرسول اللہ سے، ایسا انسان جو رحم میں زیادہ رحیم ہو محمد الرسول اللہ سے، ایسا انسان جو فیاضی میں زیادہ فیاض ہو محمد الرسول اللہ سے۔ اگر میں نے دنیا میں رحم کرنے والے دیکھے تو محمد الرسول اللہ سے زیادہ رحم کرنے والا کسی کو نہیں پایا۔ اگر میں نے دنیا میں مال تقسیم کرنے والے دیکھے تو محمد سے زیادہ مال تقسیم کرنے والا نہیں دیکھا۔ میں نے جس اعتبار سے بھی روئے زمین پر تلاش کیا، فلم اجد افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے محمد الرسول اللہ سے افضل زمین پر کوئی اور نہیں ملا۔ خالق کائنات کے ہاں بھی 1.25 لاکھ سے زائد انبیاء علیہ السلام و تسلیمات میں سب سے افضل محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔ کوئی کائنات کی امتوں میں سے سب سے افضل امت محمد الرسول اللہ کی امت ہے۔ اس امت میں بھی اللہ پاک پروردگار عالم کو محمد الرسول اللہ سے زیادہ کسی سے پیار نہیں ہے۔ جب اللہ کو سب سے زیادہ پیار محمد الرسول اللہ سے ہے، اور ضابطہ یہ ہے جس سے جتنی محبت ہوتی ہے، جس سے جتنا پیار ہوتا ہے، وہ اس کا اتنا ہی تذکرہ کرتا ہے۔ یہ ایسے نہیں کہا، قرآن کریم بولتا ہے۔ اللہ پاک پروردگار عالم فرماتے ہیں
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، میں نے اپنے نبی پر رحمت کی بارشیں نازل کی ہے، میرے فرشتے بھی درود و سلام کی بارشیں نازل کرتے ہیں، اس لیے کہ باعث تخلیق کائنات محمد الرسول اللہ کی ذات ہے، اس لیے کہ باعث وجہ کائنات محمد الرسول اللہ کی ذات ہے، اس لیے کہ آپ کو جو وجود دیا گیا ہے وہ مرہون منت ہے محمد الرسول اللہ کے وجود کا، اس لیے کہ یہ وجود باقی ہے، یہ مرہون منت ہے محمد الرسول اللہ کے وجود کا۔ ایسے نہیں صرف الفاظ ہی نہیں، انہیں ملا کر صرف جملے ہی نہیں، ان الفاظ کی حقیقت میں جائیے، ان جملوں کی گہرائی میں جائیے، ایک ایک جملہ اپنے اندر حقائق کی دنیا رکھتا ہے۔ میں نے یہ کہا اللہ پاک پروردگار عالم کو اس کل کائنات میں سب سے زیادہ پیار محمد الرسول اللہ سے ہے، اس پر میں نے کہا آپ کو مجھے وجود ملا ہے وہ محمد الرسول اللہ کی وجہ سے ملا ہے، آپ کا میرا وجود باقی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کی وجہ سے باقی ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے آسمان کی بلندیوں پر لکھا ہوا پایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آئیے چلتے ہیں، میری اس بات پر آئیے، میں نے کہا مجھے آپ کو وجود ملا ہے، یہ صدقہ ہے محمد الرسول اللہ کے وجود کا۔ آپ اور میں سوچتے ہیں مجھے آپ کو وجود ملا میرے آپ کے ماں باپ کی وجہ سے، انہیں وجود ملا ان کے ماں باپ کی وجہ سے، انہیں وجود ملا ان کے ماں باپ کی وجہ سے۔ چلتے چلے آئیے، یہ سلسلہ چلتا چلا جائے گا محمد الرسول اللہ تک، محمد الرسول اللہ سے چلتے چلتے یہ سلسلہ سیدنا آدم علیہ السلام تک چلا جائے گا۔ اب سیدنا آدم علیہ السلام نے آسمان کی بلندیوں پر لکھا ہوا پایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب دست دعا سیدنا آدم علیہ السلام نے بلند کیے، اللہ پاک پروردگار عالم نے سیدنا آدم علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا، اور اللہ پاک پروردگار عالم نے سیدنا آدم علیہ السلام کو فرمایا اے میرے آدم، میں نے جو تجھے وجود دیا ہے وہ وجود اپنے محمد کے صدقے اور طفیل دیا ہے، لولا محمد لما خلقتم۔ اے میرے آدم، اگر میں نے اپنے محمد کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا، تو پھر مجھے کہنے دیجئے آپ کو مجھے وجود ملتا ہے، یہ صدقہ ہے محمد الرسول اللہ کے وجود کا۔ چلتے چلتے سیدنا آدم علیہ السلام کو وجود ملتا ہے، ان کو تخلیق کیا جاتا ہے، تو یہ صدقہ ہے سیدنا آدم علیہ السلام کے پیدا ہونا، صدقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کا۔ لولا محمد لما خلقتم، اگر اللہ پاک پروردگار عالم نے محمد الرسول اللہ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو پھر اس کائنات کو بھی وجود نہ دیا جاتا۔ دوسری بات کی طرف آئیے، میں نے کہا میرا آپ کا وجود یہ صدقہ ہے پیغمبر کے صدقے کا، میرا آپ کا وجود باقی ہے، یہ صدقہ ہے محمد الرسول اللہ کے وجود کا۔ کیسے؟ ابو جہل نے حضور سے فرمایا اے محمد آپ بھی اللہ سے دعا کیجئے ہمارے اوپر بھی ایسا عذاب نازل ہو جو قوم عاد پر نازل ہوا، جو قوم سمود پر نازل ہوا، جو قوم نوح پر نازل ہوا۔ ان قوموں کے اندر گناہ پائے جاتے تھے، شراب نوشی ان قوموں میں پائی جاتی تھی، زناکاری ان قوموں میں پائی جاتی تھی، ناپ تول میں کمی ان کے اندر موجود تھی، حرام خوری ان کے اندر موجود تھی، انبیاء کی نافرمانی عملی طور پر ان قوموں میں موجود تھی۔ جب ان قوموں کی سرکشی حد سے بڑھ گئی، اللہ نے اپنے نبیوں کو وہاں سے نکل جانے کا حکم دیا، بستیوں کی بستیوں کو آسمان کی بلندیوں پر اٹھا کر پرکھ کر زمین پہ مار دیا، ان کے نام و نشان کو مٹا دیا۔ ابو جہل نے پیغمبر خدا محمد مصطفیٰ
احمد مصطفیٰ امام الانبیاء سید الاولین والآخرین آسمان نبوت نبی اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ بھی اللہ سے دعا کیجئے ہمارے اوپر بھی امم سابقہ والا عذاب نازل ہو جائے۔ اللہ پاک پروردگار عالم نے سیدنا جبریل امین کو بھیجا، جاؤ میرے محبوب سے جا کے کہو۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اسے ابو جہل کو کہیے یہ کہتا ہے ایسا عذاب نازل ہو جائے جو قوم عاد پہ ہوا، ایسا عذاب نازل ہو جائے جو قوم سمود پر ہوا، ایسا عذاب نازل ہو جائے جو قوم نوح پر ہوا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہہ دیجئے اسے ہمارے لیے ایسا عذاب نازل کرنا مشکل نہیں، مشکل تو اللہ کے لیے پہلے بھی نہیں تھا۔ میں عام طور پہ بندوں کی بات کرتا ہوں، ایک آدمی پہلی مرتبہ کوئی چیز بناتا ہے تو اس کے لیے مشکل ہوتی ہے، وہی چیز اس نے دوسری مرتبہ تیار کرنی ہو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ اللہ کے لیے تو پہلی مرتبہ بھی مشکل نہیں، اللہ کے لیے تو دوسری مرتبہ بھی مشکل نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، ہمارے لیے قوم عاد جیسا عذاب دوبارہ نازل کرنا مشکل نہیں ہے، قوم سمود جیسا عذاب دوبارہ نازل کرنا مشکل نہیں ہے، قوم نوح جیسا عذاب دوبارہ نازل کرنا مشکل نہیں ہے، مگر ہم تمہیں بتا دینا چاہتے ہیں وہ قوم عاد والا، قوم سمود والا، قوم نوح والا عذاب نازل نہیں کر رہے، اس لیے کہ ہمارا محبوب محمد تمہارے درمیان میں ہے۔ میں نے کہا تیرا میرا وجود جو باقی ہے وہ بھی صدقہ ہے نبی کے وجود کا، تجھے مجھے وجود ملے وہ بھی صدقہ ہے نبی کے وجود کا۔ یہ وہ نبی ہے جس پر اللہ بھی رحمت کی بارش نازل کرتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی درود و سلام نازل کرتے ہیں، پھر اللہ تمہیں بھی مجھے بھی کوئی انسانیت کو کہتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا، اس انسانیت میں سے وہ خوش قسمت ترین لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ایمان کی دولت سے نواز دیا۔ جب تم ایمان لے آئے، اللہ کی توحید کو مان لیا، نبی کی غلامی میں آ گئے، تو پھر اللہ کہتا ہے تم بھی وہ کام کرو جو اللہ کرتا ہے، تم بھی وہ کام کرو جو فرشتے کرتے ہیں۔ وہ کام کیا ہے؟ اللہ اپنے محبوب پر رحمت کی بارش نازل کرتا ہے، اللہ کے فرشتے نبی پر درود و سلام کی بارش کرتے ہیں۔ اے اللہ کے غلام، اے نبی کے فرمان پر عمل کرنے والے محمد رسول اللہ کے غلام، پھر تجھے بھی چاہیے جس ذات سے اللہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو بھی کہتا ہے مجھے سب سے زیادہ محبت محمد رسول اللہ سے ہے، تو پھر تیرا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا دن رات صبح و شام نبی کی یاد میں ہونا چاہیے، پھر تو بھی نبی پر درود بھی، تو بھی نبی پر سلام بھی۔ میرے محترم دوستو، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، جس کو جس سے جتنا پیار ہوتا ہے وہ اس کا اتنا ہی ذکر کرتا ہے، وہ اسے اتنا ہی یاد کرتا ہے۔ آئیے قرآن کریم کی طرف دوبارہ چلتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یاد رکھو، ضابطہ ہم تمہیں بتائے دیتے ہیں، فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، تم ہمیں یاد کرو گے ہم تمہیں یاد کریں گے، تم ہمیں بھلاؤ گے ہم تمہیں بھلا دیں گے۔ حکیم الاسلام قاری محمد طیب قاسمی فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم، اللہ فرماتے ہیں تم مجھے زمین پر یاد کرو گے میں تمہیں آسمان پر یاد کروں گا، تم ایک منٹ کے لیے یاد کرو گے تمہاری آسمان پر یاد ایک منٹ کے لیے قائم کر دی جائے گی، تم زمین
پر 10 منٹ کے لیے یاد کرو گے آسمان پر تمہیں 10 منٹ کے لیے یاد کیا جائے گا. تم دنیا میں گھنٹے کے لیے اللہ کو یاد کرو گے آسمان پر 1 گھنٹہ تمہاری یاد قائم کر دی جائے گی. تم یاد کرو گے وہاں یاد کیا جائے گا. یہ کوئی اچنبھے والی بات نہیں. میں نے آپ سے کہا یار آپ نے کبھی کال ہی نہیں کی, آپ نے پلٹ کر مجھے فوراً جواب دیا آپ نے کون سا کی ہے. میں نے کہا یار آپ کبھی آئے نہیں. آپ نے کہا آپ کون سا آتے ہیں, آپ بھی نہیں آتے ہم بھی نہیں آتے, آپ بھی نہیں بلاتے ہم بھی نہیں بلاتے, آپ بھی کال نہیں کرتے ہم بھی کال نہیں کرتے. فاذکرونی اذکرکم, تم یاد کرو گے ہم یاد کریں گے, تم بھلا دو گے ہم بھلا دیں گے. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشرہ یوم القیامة اعمی. تم نے دنیا میں ہمیں بھلا دیا, ہم نے تمہیں آخرت میں بھلا دیا. تم نے دنیا میں یاد رکھا, ہم نے تمہیں آخرت میں یاد رکھا. یہ فیصلہ تم نے کرنا ہے. من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر, جس کا جی چاہے وہ مان لے, جس کا جی چاہے وہ انکار کر دے. ایمان والا ہے وہ اللہ کی مانتا ہے, نبی کی غلامی کرتا ہے, نبی کی فرما برداری کرتا ہے. تو اس غلامی اس فرما برداری کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے نبی پر درود و سلام کی بارش کی جائے, نبی کا نام بار بار لیا جائے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو بندہ دنیا میں مجھے جتنا یاد کرے گا کل قیامت والے دن اتنا ہی میرے قریب ہوگا. تو کیا خیال ہے, پہلا نمبر ختم کرتے ہیں, مغرب کا ٹائم قریب ہے, ابھی 2 نمبر اور بھی باقی. تو کیا خیال ہے ہم انشاءاللہ الرحمن کوشش کریں گے زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کی. مسجد میں بیٹھ کے اللہ کے گھر میں بیٹھ کے وعدہ کرو کہ ہم اپنی ہمت بساط قوت طاقت سے زیادہ اللہ کے نبی پر درود و سلام کی بارش انشاءاللہ. انشاءاللہ آج ہم اللہ کے نبی کا ذکر کریں گے, اللہ کے نبی کو یاد کریں گے, تو کل قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں مجھے آپ کو کبھی نہیں بھولیں گے. آج دنیا دار لوگ اپنے احسان کرنے والے کو نہیں بھولتے. ان کے لیے الیکشن کی کمپین کرتا ہے, پیسے خرچ کرتا ہے, گاڑی استعمال کرتا ہے, جان لگاتا ہے, وقت لگاتا ہے, یہ جیت جاتا ہے. اب وہ کبھی بھی اسے نہیں بھولتا. وہ کہتا ہے یہ وہ آدمی ہے جس نے میرے لیے اپنا مال خرچ کیا, اپنا وقت خرچ کیا, اپنی جان لگائی, سب کچھ میرے لیے قربان کیا. آج میرے ہاتھ میں اقتدار ہے, آج میرے ہاتھ میں اختیار ہے, میں اس بندے کو کبھی نہیں بھلا سکتا. آج میں اور آپ خدا کی قسم محمد الرسول اللہ کو یاد کریں گے. کل قیامت والے دن جب ہمیں ضرورت ہوگی کہ حضور ہمیں یاد رکھے, تو آج دنیا کا یاد کیا ہوا میدان محشر میں کام آ جائے. جس آدمی کو جس سے جتنی محبت ہوتی ہے وہ اسے اتنا ہی یاد کرتا ہے. جس آدمی کو جس سے جتنی محبت ہوتی ہے وہ اس کی اتنی ہی اتباع کرتا ہے. ہمیں سب سے زیادہ محبت اللہ اور اللہ کے رسول سے ہے. ہم نے اللہ کے احکام کی پابندی کرنی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے. آئیے کسرا کا دربار ہے, اصحاب پیغمبر کسرا کے دربار میں موجود ہیں, ان سے میٹنگ ہو رہی ہے, مشاورت ہو رہی ہے. اصحاب پیغمبر جمع ہیں, کسرا کے دربار میں وزراء بادشاہ یہ بھی جمع ہیں. اسی اسنا میں دسترخوان لگا دیا گیا, کھانا چن دیا گیا. اصحاب پیغمبر کو کائنات میں سب سے زیادہ محبت محمد رسول اللہ سے تھی, اس لیے ان کی زندگی کے رگ و ریشوں میں نبی کی اتباع رچی بسی ہوئی تھی. نبی کا نقش قدم ان کے قلب و جگر پر نقش ہو چکا تھا. نبی کا طرز عمل ان کے کردار کے اندر اتر چکا تھا. نبی کی سیرت ان کی سیرت بن چکی تھی, نبی کی صورت ان کی صورت بن چکی تھی. نبی کا کردار ان کا
کا کردار بن چکا تھا، جو نبی کی ذات سے دیکھا اصحاب پیغمبر نے عملاً کر کے دکھایا، نبی کے عدل و انصاف کو اصحاب پیغمبر نے عملی جامہ پہنا کے دکھایا، نبی کے میدان جہاد کو اصحاب پیغمبر نے عملی جامہ پہنا کے دکھایا، نبی کے زہد و تقویٰ کی عملی مثال اصحاب پیغمبر نے پیش کی، جس کو جس سے جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے وہ اس کی اتنی ہی اتباع کرتا ہے۔ کسریٰ کے دربار میں دسترخوان لگ چکا ہے، اصحاب پیغمبر بیٹھے ہیں، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی بیٹھے ہیں، دیگر اصحاب پیغمبر بھی بیٹھے ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان نے لقمہ لیا، منہ میں ڈالنے سے پہلے ان کے ہاتھ سے زمین پہ جا پڑا، انہوں نے اسے وہاں سے اٹھایا، صاف کیا، کھانے لگے۔ ساتھ میں بیٹھنے والے دوست کہنے لگے، ارے حذیفہ کیا کر رہے ہو؟ دیکھو تو صحیح، کسریٰ کا دربار ہے، وہ ذرا بیٹھے ہیں، کہاں پر ہم بیٹھے ہیں، یہ ہمارے متعلق کیا سوچیں گے؟ انہیں اتنی بھوک ہے، یہ زمین سے نوالے اٹھا کے کھاتے ہیں، یہ اتنے لالچی ہیں، زمین پر گری ہوئی چیز بھی نہیں چھوڑتے، یہ مال کے بھوکے ہیں، اس لیے ہمارے ساتھ جنگ و جدال کرتے ہیں۔ ارے حذیفہ یہ کیا کر رہے ہو؟ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھ میں بیٹھنے والے اپنے دوست کی بات پر کان نہیں لگایا کہ یہ ہمیں کیا کہیں گے، یہ روٹی کے بھوکے ہیں، ہمیں کیا کہیں گے، لڑائی جہاد اس لیے کرتے ہیں کہ ہم سے مال چھین لے۔ حضرت حذیفہ بن یمان نے اپنے دوست کو مخاطب کر کے کہا، اترک سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء، میں ان احمقوں کی وجہ سے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دو۔ حذیفہ ان سب کو چھوڑ سکتا ہے، اپنے نبی کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اصحاب پیغمبر سے قصداً نہیں، ارادتاً نہیں، مسواک کی سنت رہ گئی تھی، اللہ نے فتح کو روک دیا۔ اب انہی اصحاب نے نبی کی اتباع کی، نبی کی سنت کو اختیار کیا، رب کی رحمت کو جوش آیا، یہ دان تیز کرنا کفر کی آنکھوں میں جا کے لگا، کافر اس پر بھی ششدر ہو گئے کہ یہ مسلمان تو اپنے دان تیز کر رہے ہیں، پہلے تلواروں سے ہماری گردنیں اڑاتے تھے، آج یہ اپنے دانتوں سے ہماری ایک ایک بوٹی کر کے ہمیں نوچ کے کھا جائیں گے۔ وہ دشمن ڈر کے میدان سے بھاگ گیا، جس سے جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے وہ اس کی اتنی ہی اتباع کرتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کو دیکھو، عمر فاروق کو دیکھو، عثمان غنی کو دیکھو، علی المرتضیٰ کو دیکھو، رضوان اللہ علیہ مجمعین کی اس جماعت مقدسہ کو دیکھو، انہوں نے نبی کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کا ایفا کیا، انہیں نبی سے محبت ہے، پھر نبی کی اطاعت اور فرما برداری میں انہوں نے زندگی لگا دی۔ ہم نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے، ہمیں سب سے زیادہ محبت اللہ سے اور اللہ کے رسول سے ہے، پھر اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کے نبی کو یاد کرنا ہے، اللہ کے حکم کی پابندی کرنی ہے، نبی کے طریقے پر اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرنی ہے۔ آئیے آج کی اس ختم نبوت کے اجتماع کی برکت سے ارادہ کرو، وعدہ کرو کہ ہم اپنی خوشی میں نبی کی اتباع کریں گے، اپنی غمی میں نبی کی اتباع کریں گے، ہم بازار میں نبی کی اتباع کریں گے، ہم میدان میں نبی کی اتباع کریں گے۔ کم از کم آج کے اس اجتماع کی برکت سے ہر مسلمان یہ ارادہ کرے کہ انشاءاللہ الرحمن اپنی ہمت، اپنی قوت، اپنی طاقت اور اپنے بس کی بنیاد پر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی کوشش کروں گا۔ ٹھیک ہے؟ اس پر دل سے راضی یا میرے کہنے پر راضی؟ نہیں، اپنے دل سے اپنے مفتی سے فتویٰ پوچھو۔ سب سے بڑا مفتی یہ ہے، سب سے بڑا مفتی اندر بیٹھا ہے، اس مفتی سے پوچھو، یہ مفتی تمہیں بتائے گا۔ اپنے ایمان، اپنے عقیدے اور اپنے نظریے، اپنے عشق رسول سے متعلق اپنے مفتی سے پوچھو کہ کیا مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے تحفے بھیجنے چاہیے یا نہیں بھیجنے چاہیے۔ اپنے مفتی سے پوچھو۔
مجھے اللہ کے نبی سے محبت کر کے اس کی اتباع کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ اپنے اس مفتی سے پوچھو، کسی اور مفتی سے، کسی اور عالم دین سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ یہ مفتی کہے گا جس کا کھاتے ہو اس کا گاتے نہیں، جس کا پہنتے ہو اس کا نام نہیں لیتے، جس کی وجہ سے تمہیں سب کچھ ملتا ہے اس کی اتباع نہیں کرتے، غیروں کی شکلیں دیکھ کے، ٹی وی پر بوتھے دیکھ کے جو ٹی وی پر چیزیں دیکھتے ہو وہ اپناتے ہو، غیروں سے محبت کرتے ہو، اس اللہ کے نبی سے محبت کر کے اس نبی کی اتباع میں زندگی گزارنے کا ارادہ کر لو۔ انشاءاللہ خوش نصیب اور سعادت مند ہیں وہ لوگ جنہیں دن رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کا موقع ملتا ہے۔ یہ میں آج کے دور کی بات کر رہا ہوں۔ شہید اسلام حضرت مولانا محمد یوسف دہانوی شہید یومیہ 10,000 مرتبہ درود شریف پڑھا کرتے تھے، یہ ان کی زندگی کا معمول تھا۔ امام الاولیاء رئیس المفسرین حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ 1,00,000 سے زائد مرتبہ یومیہ اس میں ذات کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ اللہ، صرف باتوں سے کام نہیں چلتا، ان لوگوں نے کچھ کر کے دکھایا ہے، تبھی تو مولانا احمد علی لاہوری کے سامنے مولانا امیر صفدر اکاڑوی فرماتے ہیں مجھے پتا چلا کہ لاہور کے اندر ایک عالم دین ہے، احمد علی لاہوری ان کا نام ہے، بہت ہی بڑے اللہ والے ہیں، ان کا کشف بہت تیز ہے، تو ہم چند سکول کے دوستوں نے یہ پروگرام بنایا، آؤ چلتے ہیں ذرا دیکھ کے آتے ہیں واقعتاً ایسے ہی ہے یا لوگوں نے مبالغہ آرائی کی ہے۔ مولانا امیر صفدر اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہم چند دوستوں نے کچھ حلال پیسوں سے سیب خریدے، کچھ غیر حلال پیسوں سے سیب خریدے، حلال والے سیب پر نشان لگا دیے، دوسرے سیب کو ویسے چھوڑ دیا، دونوں کو ایک ہی لفافے میں مکس کر دیا، حضرت کی خدمت میں گئے، سلام کلام خیر خیریت ہوئی، الیک سلیک کے بعد تعارف کے بعد کون کیا کہاں کیسے ساری چیزوں کے بعد ہم نے نذرانہ عقیدت پیش کیا، حضرت نے فرمایا بیٹھو بیٹھو، انہی کے سامنے لفافہ کھولا، حلال سیب الگ کر دیے، حرام سیب الگ کر دیے، فرمانے لگے تم احمد علی کو حرام کھلانے کے لیے لے کر آئے تھے، احمد علی یہ چیزیں نہیں کھاتے، حلال الگ حرام الگ۔ مولانا امیر صفدر اکاڑوی فرماتے ہیں میں نے کہا حضرت بیعت فرما لیں، حضرت فرمانے لگے آج نہیں، آج تم امتحان لینے آئے تھے، پھر کبھی آنا پھر بیعت کرو، آج تم امتحان لینے آئے تھے۔ ایسے بات نہیں بنتی، آج میں اور آپ اپنے آپ کو عمل پہ لے آئیں، انشاءاللہ الرحمن یہی نبی کے غلام ہیں، اصحاب پیغمبر خدا کی قسم جن کی زندگیوں میں نبی کی زندگی رسی بسی تھی، تو پھر وہ زمین پر کھڑے ہو کے زمین کو کوئی حکم دیتے تھے، آسمان سے فیصلے ان کے حکم کے مطابق آیا کرتے۔ ایک اللہ والے تھے، انہوں نے مریض کو دم کیا، تو ساتھ میں ایک صاحب تشریف فرما تھے، انہوں نے اپنے شیخ کی طرف کان لگا کے دم کیچ کر لیا، اس نے محسوس کر لیا کہ شیخ نے کیا دم کیا، شیخ نے اس مریض کو دم کیا، وہ مریض اٹھ کے بیٹھ گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اس دوسرے نے اگلے مریض کو دم کیا، اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑا، ہلا ہی نہیں، آنکھیں نہیں کھولی، منہ ہی نہیں ہلایا، ٹس سے مس نہیں ہوا، جیسے تھا ویسے ہی۔ اب وہ آیا اپنے شیخ سے کہنے لگا شیخ آپ نے مریض کو دم کیا، مریض اٹھ کے بیٹھ گیا، میں نے وہی دم کیا، وہ ہلا نہیں۔ شیخ کہنے لگے میاں دم تو وہی تھا مگر زبان وہ نہیں، دم وہی تھا زبان وہ نہیں تھی۔ خیر مدارس میں ایک طالب علم کو جن آ گئے، تو جی شور ہو گیا مدرسے میں، جن آ گئے جن آ گئے جن آ گئے طالب علم کو، سارے طالب علم کھیل کود میں تماشے میں اس کے ارد گرد جمع ہو گئے۔
مولانا خیر محمد جلندری رحمۃ اللہ علیہ کو پتا چلا، وہ گھر پہ تھے، وہ آئے، جس طالب علم پر جن تھے جس کی وجہ سے وہ بے ہوش تھا، تو اس طالب علم کو یوں ہی تھپڑ لگایا، کیا کرنے آئے ہو یہاں، چلو بھاگو یہاں سے۔ وہ طالب علم اٹھ کے بیٹھ گیا، وہ طالب علم اٹھ کے بیٹھ گیا۔ یہ ایمان، قوت عشق اور عمل کی طاقت تھی جس میں اللہ نے اتنی تاثیر رکھی ہوئی تھی۔ اور ہم سب ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ الرحمن جب تک زندگی ہے زیادہ سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام بھیجنے کا اہتمام کریں۔ ہم ارادہ کرتے ہیں، اللہ سے توفیق مانگتے ہیں، اللہ کریم پروردگار عالم اپنے فضل و کرم سے ہمیں حضور علیہ السلام کی کامل اتباع کی توفیق نصیب فرمائے۔ جس کو جس سے جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے وہ اس کے دوستوں سے اتنی محبت کرتا ہے، جس کو جس سے جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے وہ اس کے دشمنوں سے اتنا ہی بغض کرتا ہے۔ ہمیں سب سے زیادہ محبت اللہ اور اللہ کے رسول سے ہے، تو پھر اس کا تقاضا یہ ہے ہمیں حضور علیہ السلام کے دوستوں سے محبت کرنی ہے، حضور علیہ السلام کے دشمنوں سے ہم نے بغض رکھنا ہے۔ یاد رکھیے جب تک یہ گرم اور ٹھنڈی تار دونوں نہیں ہوگی ایمان کا بلب روشن نہیں ہوگا۔ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کا کنیکشن قائم ہے، مگر اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں سے نفرت کا کنیکشن نہیں جوڑا۔ درود و سلام کے تحفے بھیجتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، مگر اللہ کے نبی کے باغیوں کا بائیکاٹ نہیں کرتا۔ یاد رکھیے اس کے ایمان کا بلب روشن نہیں ہوگا۔ علامہ انور شاہ کشمیری فرمایا کرتے تھے جس طرح رسول اللہ سے محبت یہ ایمان ہے، ایسے ہی رسول اللہ کے دشمن سے بغض اور نفرت یہ بھی ایمان ہے۔ تمہیں اللہ سے محبت ہے تو پھر اللہ کے باغیوں سے نفرت بھی ہونی چاہیے، رسول اللہ کے باغیوں سے تمہیں نفرت بھی ہونی چاہیے۔ یاد رکھیے ایمان کا بلب اگر روشن کرنا ہے اصحاب پیغمبر سے محبت کرنی ہوگی، اصحاب پیغمبر کے باغیوں سے دور ہونا ہوگا۔ اللہ کے نبی سے محبت ہے تو پھر اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ ہے اللہ کے نبی کے دشمنوں کا بائیکاٹ کیا جائے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا میری آپ کی روحانی ماں ہے، حضور علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ ہے، ازواج مطہرات میں سے ہے، امہات المؤمنین میں سے ہے۔ 8-10 سال کے بعد ان کے والد ابو سفیان مکہ سے مدینہ پاک اپنی بیٹی کو ملنے آتے ہیں۔ جب گھر میں داخل ہوتے ہیں بستر نما چیز بچھی ہوئی ہے، اس کے اوپر ایک چادر بچھی ہوئی ہے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی موجود، ان کے والد ابو سفیان بھی موجود۔ ابو سفیان ابھی اسلام نہیں لائے تھے، ہلکا بگوش اسلام نہیں ہوئے تھے، غلامی پیغمبر میں ابھی نہیں آئے تھے، اللہ کے نبی کی جانشاری ابھی قبول نہیں کی تھی۔ اس چادر پر بیٹھنے لگے، حضرت ام حبیبہ نے آگے بڑھ کے وہ فوراً چادر کھینچ لی، سینے سے لگا کے کھڑی ہو گئی۔ والد بھی کھڑے ہیں، بیٹی بھی کھڑی ہے، دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد ابو سفیان کہنے لگے بیٹی جو کچھ کرنا چاہتی ہو وہ کرو، اگر کوئی اور چادر لا کے بچھانی ہے وہ بچھاؤ۔ فرمانے لگی اور چادر تو ہے نہیں، وہ فرمانے لگے پھر یہ بچھی ہوئی چادر کیوں اٹھا لی؟ اے ایمان والے، اے محمد رسول اللہ کے غلام، اے پیسے کے لیے قادیانیوں سے کاروبار کرنے والے مسلمان، پیسے کے لیے شیزان بیچنے والے مسلمان، پیسے کے لیے یونیورسل سٹیبلائزر کا کاروبار کرنے والے مسلمان، پیسے کے لیے ذائقہ گھی بیچنے والے مسلمان، اپنی روحانی ماں کے اس طرز عمل کو دیکھ، نبی کی محبت کو دیکھ، نبی کے عشق کو دیکھ، نبی کے لیے طلب کو دیکھ، نبی کے لیے لگن کو دیکھ، نبی کے لیے قرآن کو دیکھ۔ باپ آیا ہے، نبی کی چادر بچھی ہوئی ہے، بیٹی
یہ آخر الزمان امام الانبیاء سے ہے، جو چادر نبی کا بستر ہے، جو چادر نبی کا بچھونا ہے، جس پر کائنات کی سب سے پاک ہستی آرام کرتی ہے، جس پر سب سے پاکیزہ ہستی آرام فرما ہوتی ہے، وہ چادر بچھی ہوئی ہے۔ حضرت ام حبیبہ آگے بڑھ کے چادر کھینچ کے کھڑی ہوئی، کرو جو کرنا ہے، اور بچھانی ہے تو بچھاؤ۔ وہ کہنے لگی اور کا تو تصور ہی نہیں، پھر یہ کیوں اٹھائی؟ وہ میری اور آپ کی روحانی ماں 1450 سال بعد میں آنے والے مسلمان کو پیغام محبت، پیغام عشق نبوی دے کر گئی ہے کہ دیکھو میرا باپ آیا ہے، میرے نبی کی پاک چادر پر، میرے نبی کی عفت والی چادر پر، میرے نبی کے پاکیزہ بستر پر میرا روحانی باپ، میرا باپ اگرچہ باپ ہے مگر باپ نہیں ہوا، کلمہ نہیں پڑا، نجس ہے، پلید ہے۔ میری غیرت ایمانی، میرا عشق پیغمبر یہ گوارا نہیں کرتا کہ میرا باپ میرے نبی کی پاک چادر پر بیٹھ جائے۔ آج کے مسلمان، مجھے تجھے سوچنا ہے میرا تیرا رشتہ نبی سے کیا ہے، میرا تیرا تعلق نبی سے کیا ہے، میں نے تجھ نے تو نے نبی سے کیسا رشتہ جوڑنا ہے۔ تیری میری روحانی ماں اپنے نبی کی چادر پر اپنے نجس باپ کو بیٹھنا گوارا نہیں کرتی۔ تیری میری غیرت کو کیا ہو گیا؟ آج تو نے میں نے نبی کے سب سے بڑے دشمن، نبی کے سب سے بڑے باغی، نبی کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچانے والے مرزائی اور قادیانی سے کاروبار کر رکھا ہے، شیزان بیچتا ہے، ذائقہ گھی بیچتا ہے۔ نبی کے دشمنوں کو تو اپنی حلال کمائی سے پال رہا ہے۔ ذرا سوچ تو صحیح، کل قیامت والے دن تجھ سے اللہ کے نبی نے پوچھ لیا، جب میری ناموں سے نبوت سر پر تھی تو نے مان کے لیے میرے دشمنوں کے ہاتھ مضبوط کیے، تو نے مان کے لیے میرے دشمنوں کو پالا، جا تجھے دنیا میں جن سے مان ملتا تھا، جا تجھے دنیا میں جن سے عزت ملتی تھی، جا تجھے دنیا میں جن سے منصب ملتا تھا انہی کے پاس جا۔ آج تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں۔ آج کا مسلمان سوچے، اگر دربار رسالت سے، اگر حوض کوثر سے، اگر شفاعت کے میدان سے محمد الرسول اللہ نے اس بے وفائی کرنے والے، اس بے وفا مسلمان کو وہاں سے دوسری طرف کر دیا، یہ بے وفا مسلمان پھر کہاں جائے گا؟ ہائے کاش میرا درد دل آپ کو سمجھ میں آ جائے، ہائے کاش میں اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے ذریعے سے آپ کو عشق نبوی سمجھانے پر قادر ہو گیا ہوں۔ حضرت ام حبیبہ نے وہ چادر اٹھا دی، حضرت معوذ، حضرت معاذ اور حضرت معوذ، دو چھوٹے گلشن نبوی کے پھول آج میدان جہاد میں اللہ کے نبی کے سب سے بڑے باغی کو تلاش کرتے پھر رہے، چھوٹے معصوم پھول۔ صحابی کے دائیں بائیں کھڑے ہیں، وہ ادھر دیکھتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں، یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، میرے دائیں بائیں والے دونوں ستون چھوٹے، دونوں ستون کمزور، جہاد کے میدان میں ہوں۔ اذان ہو گئی؟ اذان تو نہیں ہوئی نا، ابھی ٹائم ہے نا، بس ابھی 5 منٹ میں ختم کر دیں گے۔ دائیں بائیں دونوں بچے میدان جہاد، کفار و مشرکین۔ اسی اسنا میں وہ بچے جنہیں یہ بچہ سمجھ رہے تھے، ان کے ایمان، ان کے عشق پیغمبر کا یہ عالم نکلا۔ پوچھتے ہیں چچا جان، وہ بدبخت، وہ منحوس، وہ خنزیر جو ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، جسے ابو جہل کہا جاتا ہے، وہ کہاں ہے؟ اسی اسنا میں وہ گھوڑے پر سوار بجلی کی طرح دندناتا ہوا ادھر لپک رہا تھا، ادھر اس کی طرف اشارہ کیا۔ وہ دونوں بچے شیر کی طرح ابو جہل کی طرف لپکے۔ یہ معاذ اور معوذ تھے۔ یہ جو معوذ ہیں، ان کی بیٹی حضرت ربی، ان کی بیٹی حضرت ربی تھی، ایک مشرکہ، ادھر فروش، وہ ادھر بیچتی تھی۔ حضرت ربی ان سے ادھر خریدتے تھے۔ حضور علیہ السلام کی
حضرت معوذ کی بیٹی حضرت ربی ان سے ادھر خریدنا چاہتی ہے. وہ مشرکہ آ کے حضرت ربی سے پوچھتی ہے کس کی بیٹی ہو؟ حضرت ربی کہتی ہے میں معوذ کی بیٹی ہوں. وہ مشرکہ کہتی ہے اچھا مکے کے سردار کے قاتل کی بیٹی ہو. سیدہ ربی بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہا یہ الفاظ نہیں سن سکی کہ اس مشرکہ نے ابو جہل کو سردار کہا. فوراً سے پہلے بولی نہیں سردار نہیں، میں اپنے غلام کے قاتل کی بیٹی ہوں. جو اللہ کا نافرمان اور باغی ہو وہ سردار نہیں ہو سکتا. جو نبی کا گستاخ ہو وہ سردار نہیں ہو سکتا. جو یاران پیغمبر کا دشمن ہو وہ سردار نہیں ہو سکتا. میں اللہ کے باغی، نبی کے دشمن، یاران پیغمبر کے دشمن ابو جہل کے قاتل معوذ کی بیٹی ہو. وہ مشرکہ کہتی ہے میں تجھے ادھر فروخت نہیں کروں گی. حضرت ربی کہتی ہے میں تجھ جیسی منحوس عورت سے ادھر خریدنا بھی نہیں چاہتی. میرا ایمان، میرا عشق پیغمبر، میری غیرت ایمانی گوارا نہیں کرتی کہ تجھ جیسی منحوس سے میں ادھر خرید. حضرت ربی بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مشرکہ سے ادھر نہیں خریدا. یہ واقعات میرے لیے اور آپ کے لیے ہیں. پورا دین میری آپ کی رہنمائی کرتا ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. ہمیں بائیکاٹ دشمنوں سے کرنا ہے نہیں کرنا. ہم نے سیرت سے دیکھا تو سیرت نے مجھے آپ کو کہا کہ تم نے اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں سے بائیکاٹ کرنا ہے. مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی ولی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے قادیانیوں کا معاشی